آس پاس گھوم رہا ہے، بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے کافی نہیں ہوتی وہ تنخواہ، عمر کی زندگی کی پہلی نماز تھی جو حرم پاک کے اندر میرے آقا کے پیچھے اس کی امامت میں نماز پڑھی۔ اگر تم میں سے کسی نے اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہے، آ جاؤ عمر۔ اور فاروق نے عرض کیا آقا پہلے میں رکاوٹ بن رہا تھا، وہ ساری رکاوٹیں ٹوٹ گئی۔ صدائے گونجی آسمان میں، فضاؤں میں، فرشتوں نے کیا منظر دیکھا ہوگا اس وقت۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں کے اندر موجود لا یمسہ الا المطہرون، اس ناپاکی کے ساتھ ناپاکی کیا، وہ کون ہے؟ الرحمن کہا ہے العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض، میرے پر غصے کے آثار نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ اس کی جرأت اور شجاعت دلیری کو دیکھا، فرمایا کہ فاطمہ تجھے جان سے مار دوں گا، بولو محمد۔ شمشیر بکف ہے، دروازہ کٹکھٹایا بین کی دروازے، جتنے آج آپ کے زمانے کے اندر ویگو گاڑیاں آگاہ بہت زیادہ ہے، بہت دیر تک بہت دور تک بھاگا ہے۔ اب یہ رات سننے کی ہے، ذرا کھڑے ہو کر سن لیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے بیت اللہ کے دروازے منتظم پر ہاتھ رکھ رکھ کر، یا اللہ اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو تقویت عطا فرما۔ دو بندے پیش کر رہا ہوں، جن دونوں بندوں میں سے جو شخص آپ کو پروردگار پسند ہو، آپ کو عزیز ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما، اور جو آپ کو پسند ہو وہ مجھے اپنے محبوب کو عطا فرما، یعنی محمد مصطفیٰ کے دامن میں ڈال لے۔ تو پروردگار عالم کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند آئے۔ ابو جہل کو لعنتی بنا کر رب العالمین نے پھینک دیا۔ اس کی وجوہات پر میں نے آپ حضرات کے خدمت میں گفتگو کی ہے گزشتہ جمعے کو۔ ایک مین وجہ میں نے یہ بتائی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت کفر میں تھے، کافر تھے، لا علمی کی وجہ سے، اس لیے اللہ کو پسند آ گئے۔ ابو جہل ضدی اور عنادی تھے، دشمنی کی انتہا نہ تھی اس کی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ با ادب تھے، ابو جہل بے ادب تھا۔ اس لیے پروردگار نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کی ادب کی وجہ سے پسند فرمایا، ابو جہل کو اس کی بے ادبی کی وجہ سے دتکارا، دکا دے کے دور پھینک دیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں صنادید کفر مکہ کی لیڈرشپ نے دارالندوہ کے اندر ایک میٹنگ بلائی اور ایک مجلس کا انعقاد کیا، جس کے اندر بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے خان، طاقتور کے مالک لوگ، دولت پیسوں سے بھرپور، لیکن پیسے اور مال اور دولت کی حریص، دنیا کی پجاری اور انسان کاٹ کھانے والے آدم خور اور حرام کھانے والے کرگس، اس قسم کو لوگ اس کے مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی مجلس کے اندر عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل تخت پر بیٹھ کر کہنے لگا کہ آج کے بعد محمد بن عبداللہ کا یتیم محمد اور اس کا قرآن آج کے بعد ناقابل برداشت ہے، اسے برداشت نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی اخلاق کی وجہ سے لوگ جوق در جوق مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے ہیں۔ بیت اللہ کے اندر 360 بت، بڑے بڑے بتوں کا نام لات، منات، عزا اور حبل کے سامنے جھکنے کے بجائے محمد کے رب کے سامنے جو جھکتے ہیں، قرآن کریم کی جو تلاوت کرتے ہیں، محمد اور محمد کا قرآن اور یہ قرآن کریم کے فتوحات، آج کے بعد یہ ناقابل برداشت ہے۔ لہٰذا ہم اس مشورے کے لیے آپ کو ہم نے ادھر بلایا ہے
کہ کون ہے تم میں سے جو آج رات محمد کا کام تمام کر کے محمد کا سر کاٹ کر لائے، ہماری مجلس میں میرے سامنے رکھ دے۔ اور ابو جہل نے کہا کہ میں اسے جو محمد کا سر تن سے جدا کر کے لائے گا میں اسے 200 اونٹ انعام میں دے دوں۔ ایک شخص نے کہا کہ میں اس کو اپنی حیثیت کے مطابق سیم و زر سے، سونے اور چاندی سے اس کا دامن بھر دوں گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص محمد کا سر تن سے جدا کر کے لائے گا، میرے قدموں میں رکھے گا الیاذ باللہ، تو میں اسے اپنی بیٹی بیاہ میں دے دوں گا، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرا دوں گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، یہ میں نے بتا دیا تھا کہ ابو جہل نے اسے بٹھا دیا کہ تم بکواس کرتے ہو، تم محمد تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، تمہاری آنکھوں میں وہ غیرت نہیں ہے تم محمد تک پہنچ سکو اور محمد کا سر تن سے جدا کر کے لا سکو، بیٹھ جاؤ، تمہارے اٹھنا فضول ہے، بیکار ہے۔ دوسرا کوئی شخص کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، چوتھا کھڑا ہوا، یکے بعد دیگر سب کو بٹھایا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 100-200 اونٹ اس زمانے کے اندر ان کی اتنی بڑی اہمیت تھی جتنے آج آپ کے زمانے کے اندر ویگو گاڑیاں یا لینڈ کروزر گاڑیاں یا کورین بسیں سواری کے لیے جس طرح آج ان کی حیثیت اور اہمیت ہے لوگوں کی نظر میں، اس زمانے کے اندر یہ 200 سرخ اونٹوں کی یہی حیثیت اور یہی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ آخر میں پیچھے سے اور فاروق رضی اللہ عنہ بھی، عمر بن خطاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ابو جہل سے کہا سردار صاحب یہ اپنے انعام کی چیزیں اپنے پاس رکھ لو، مجھے ان کی ضرورت کوئی نہیں ہے، میں نے محمد کے ساتھ دشمنی مول لی ہے، مال دولت کے لیے نہیں، اپنے مذہب کے لیے، اپنے دھرم کے لیے، یعنی اپنے بے دینی اور لادینیت کے لیے میں اپنی بتوں کی حفاظت جانتا ہوں، میں محمد کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں، آپ یہی بیٹھ جائیں، میں ابھی محمد کا سر تن سے جدا کر کے الیاذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لے کر تمہارے قدموں میں حاضر کر دوں گا۔ ابو جہل نے کہا بیٹا یہ غیرت تمہاری آنکھوں میں مجھے نظر آتی ہے، یہ کام آپ کر سکتے ہیں، باقی اور اس مجلس کے اندر کوئی نہیں کر سکے، آپ جا سکتے ہیں۔ زخمی عمر، بگڑا ہوا عمر، بیمار عمر نکلے ہیں، تلوار کو نیام سے نکال کر بڑے غضبناک نکلے ہیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، اس شخص نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں لال ہو گئی ہیں، چہرے پر غصے کی آثار نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ پوچھا عمر آج بگڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ پہلے زمانے کے اندر لوگ کافر تھے لیکن جھوٹ نہیں بولتے تھے، غلط بیانیاں نہیں کرتے تھے، جھوٹ سے پرہیز کرتے تھے، جھوٹ سے اجتناب کرتے تھے۔ عمر یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں کسی اہم مہم کے لیے جا رہا ہوں یا کسی کام کے لیے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا، کہنے لگا یار محمد نے اور اس کے قرآن نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ان کا کام تمام کرنے نکلا ہوں اور اس کا سر تن سے جدا کرنے جا رہا ہوں۔ جس صحابی کے ساتھ عمر کی ملاقات ہوئی تھی انہوں نے عجیب بات کہی، اس نے کہا عمر آپ کو معلوم ہے دنیا کا اصول ہے، شریف لوگ جب کسی خرابی کو ختم کرنے کے لیے، جب کسی جراثیم کو ختم کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، پہلے اس کا صفائی کا کام اپنے گھر سے شروع کیا کرتے ہیں، پہلے اپنی بہن فاطمہ کی گھر کا بھی خبر لے لینا، تم قرآن کو مکے سے ختم کرنا چاہتے ہو، قرآن نے تیرے بہن کے گھر میں ڈیرے ڈال دیے ہیں، قرآن تیرے گھر میں پہنچ گیا ہے۔ عمر کا غصہ مزید بڑھ گیا، اس نے کہا اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا سچ کہہ رہا ہوں، اسلام اور قرآن تیری بہن کے گھر میں پہنچ گیا ہے، تو درونی درج کر دی کہ بیرون خانہ آئی، تو پہلے قرآن کو اپنے گھر سے قرآن کا خاتمہ کر، پھر محمد کے دین کو ختم کرنے کے لیے چلا جا۔ عمر بجائے میرے آقا کے مسکن کی طرف اور اس نورانی چھوٹی سی کوٹڑی کی طرف جانے کے بجائے
عمر الٹے پاؤں پھر دوبارہ چلے ہیں، اپنے بہن کے گھر کا رخ کر کے وہاں چلا گیا۔ یہاں تک میں نے بات کی تھی گزشتہ جمعے کو کہ عمر چلتے چلتے جب بہن کے گھر کے پیچھے تک جب پہنچی تو پیچھے سے چھوٹی سی کھڑکی تھی، وہاں کھڑے ہونے سے پہلے عمر کی استقبال کے لیے کوثر و تسلیم کے اندر دھلی ہوئی قرآن کریم کی وہ مقدس آیتیں عمر کا استقبال کیا تھا۔ یہ اس وقت رات کا 2، 2:30، 3 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اس وقت محمد کے گھر میں شاید کوئی نہیں ہے، ابھی اس کا سر تن سے جدا کرنا اور سر قلم کرنا بڑا آسان ہو جائے گا، بجائے ادھر جانے کے یوں نکلا بہن کے گھر کی طرف۔ پیچھے سے قرآن کریم کی آیت عمر کی، مکے کی خاموش فضائیں ہیں، دور دور تک بچوں کی آواز بھی نہیں آ رہی، لوگ سو رہے تھے اور لوگوں کی تعداد بھی کم تھی، اور خاموش فضائیں اور تنہائی کی راتیں، نصف شب کو کوئی نہیں تھا۔ اور فاروق گھر تک، بہن کے گھر کو جب پہنچے تو سب سے پہلے جس معلم نے عمر فاروق کی بہن فاطمہ کو قرآن کریم کا درس دے رہے تھے اور پڑھا رہے تھے، اس کی آواز آئی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ ممن یخشیٰ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ وہ کون ہے؟ الرحمن کہا ہے، العرش استویٰ، اس کی ملکیت میں کیا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ زمین اور آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب اس کی قبضہ قدرت میں اور اس کی ملکیت میں ہے۔ آگے یہ تلاوت ہوتی رہی، عمر سنتے رہے، یہی سے عمر کے دل پر ضرب لگی۔ آگے عمر کی بہن کی آواز آئی، قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود، اننی انا اللہ، عمر میں تیرا اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ بلا عمر عجمی نہیں تھے، عرب تھے، بروہی نہیں تھے، بلوچ نہیں تھے، سندھی اور پختون اور پٹھان نہیں تھے کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو نہ سمجھتے۔ عربی زبان بولنے والے تھے، مادری زبان عمر فاروق کی عربی تھی، قرآن بھی نازل ہوا ہے عربی زبان میں۔ عمر فاروق کڑے سن رہے تھے اور قرآن کریم کی حقائق و دقائق کو، قرآن کریم کے اسرار و رموز کو یکے بعد دیگرے جانتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے۔ اب دماغ کے اور ضمیر کے درمیان جھگڑا ہوا۔ ضمیر نے یہ کہا، ضمیر نے کہا عمر سنو گے یا بھاگو گے؟ دماغ نے کہا سنو گے یا بھاگو گے؟ ضمیر نے کہا بھاگا بہت زیادہ ہے، بہت دیر تک، بہت دور تک بھاگا ہے، اب یہ رات سننے کی ہے، ذرا کھڑے ہو کر سن لیں۔ ضمیر کی بات مان کر کھڑے ہو گئے اور سننے لگے۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر دل میں خیال آیا کہ میں کیا کروں، اقرار کر لوں کہ انکار کر لوں؟ پھر ضمیر نے کہا بہت انکار کیا تھا، اب اقرار کر کے تو دیکھو۔ پھر دل میں خیال آیا کہ جا کر بہن کے اور بہنوئی کی پٹائی کر کے قرآن کے اوراق کو لے کر الیاذ باللہ گستاخی کر کے پھینک دوں، یا قرآن کو سینے سے لگا لوں اور ماتھے پہ سجا لوں اور آنکھوں پہ سجا لوں۔ ضمیر نے کہا بہت گستاخی کی، بہت دور بھاگ چکے ہو، کچھ نہیں پایا، سب کچھ کھو دیا ہے، کھو بیٹھا ہے، اب ماننے کا وقت آ گیا ہے، اب مان جا۔ پھر ضمیر نے یہ کہا کہ جا کر اس کلام کے سامنے سر جھکاؤں کہ پھر ایڑی مار کر چلا جاؤں؟ پھر ضمیر نے مجبور کر لیا، بہت ایڑی مار کر چلے ہو، کچھ نہیں ہاتھ آیا۔ اب ضمیر اب اس نے کہا کہ ماتھا جھکانے کا وقت ہے اور جھکانے کی رات ہے، چلا جا۔ تلوار شمشیر بکف ہے، دروازہ کٹکھٹایا، بہن کی دروازے نوک دی۔ اندر سے جب بہن نے، فاطمہ نے جب جھانک کر دیکھا تو اپنے معلم اور استاد سے کہا کہ تو چھپ جا، میں بنت خطاب ہو کر
ابن خطاب سے میں خود نمٹ لوں گی، آپ چپ جاؤ۔ اپنے استاد کو پیچھے بٹھایا اور دروازہ کھول لیا۔ اور فاروق غضبناک جب اندر داخل، اس نے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا یہ پوچھنے والی بات نہیں ہے، جو کچھ پڑھ رہے تھے تجھے کیا، اس سے تجھے کیا غرض؟ اور فاروق نے کہا میرے مشورے کے بغیر سنا ہے کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو اور تم مسلمان ہو گئی ہو۔ بہن نے کہا اس میں مشورہ کرنے کی اور پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا انتخاب ہے، جسے چاہتا ہے پسند کرتا ہے سینے سے لگا لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ردی کی ٹھوکری میں ڈال لیتا ہے۔ اس کے انتخاب کے ساتھ میں کیا کر سکتی ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اور فاروق رضی اللہ عنہ اپنے زوردار ہاتھوں سے، طاقتور ہاتھوں سے شروع کر دیا، مکوں کی بارش کر دی بہن پر، بہن کو گرا دیا زمین پر، لو لوہان کر دیا۔ دیکھا کہ فاطمہ کی آنکھوں میں صرف آنسو آ گئے لیکن رو نہیں رہی۔ اس کی جرأت اور شجاعت دلیری کو دیکھا، فرمایا کہ فاطمہ تجھے جان سے مار دوں گا، بولو محمد کے دین کو چھوڑ دو گے یا نہیں؟ فاطمہ نے کہا ایک مرتبہ جب محمد کی دامن کو ہاتھوں سے تھام لیا ہے نا، یہ ہاتھ تو کٹ سکتے لیکن محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا عمر اگر تو ابن خطاب ہے نا، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جس ماں کا دودھ تو نے پی لیا ہے اس غیرت مند اور جرأت مند ماں کی دودھ میں نے بھی پی لیا ہے۔ تو اگر اپنی بےایمانی اور کفر پر اور شرک پر اتنے مضبوط ہو کر مجھے تیرے اندر مجھے پٹائی کرنے اور مارنے کی طاقت موجود ہے، مجھے تیری مار کے اور پیٹ کے سخت اور برداشت کرنے کی طاقت میرے اندر موجود ہے، مار لے جتنا مارنا ہے مار لے۔ اور فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے پھر اچھا ایک بات بتاؤ، یہ جو کچھ تم پڑھ رہے تھے نا یہ مجھے دکھا دو گے؟ فرمایا جان یہ تو تجھے دکھا تو سکتی ہوں لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں کے اندر موجود لا یمسہ الا المطہرون، اسے ناپاکی کے ساتھ ناپاکی کی حالت میں اسے نہیں دیکھا جا سکتا، نہ اسے چھوا جا سکتا ہے، نہ اسے پڑھا جا سکتا ہے، دیکھا تو جا سکتا ہے بے وضو ہو کر ناپاک ہو کر، لیکن اسے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ عمر نے کہا، عمر کی مزید رحم طلب آنکھوں سے دیکھ کر بہن کی خدمت میں درخواست کرنے لگے، بہن ایک مرتبہ مجھے یہ دکھا دے۔ بہن نے اپنے دوپٹے کو سر سے اٹھا لیا اور عمر کے دامن میں ڈال لیا، رکھ لیا۔ اس کے اوپر اس زمانے کے اندر جو کسی ہڈی کے اوپر یا کاغذ کے کسی اوراق پر یا درخت کے کسی پتے کے اوپر قرآن کریم کے جو الفاظ لگے ہوئے تھے وہ نکال دیا اور اپنے دوپٹے کو عمر فاروق کے بغل میں اور دامن میں رکھ دیا اور اس کے اوپر قرآن کریم کے اوراق کھول دیا۔ میں قربان جاؤں اس کے رحم و کرم پر، اس نے اتفاق دیکھی ہے، جس تختی کے جس ٹکڑے کو عمر فاروق کے سامنے رکھا بہن نے نا، اس کو جب کھولا عمر نے جب دیکھا اسی پر لکھا ہوا تھا، وہ نظر آیا اننی انا اللہ، عمر میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے سوا دوسرا کوئی معبود کوئی الہ نہیں ہے۔ لات و منات عزا اور حبل کے پیچھے بہت دور تک بھاگتے رہے، دوڑتے رہے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا آپ کو۔ اب مجھے ایک وحدہ لا شریک مان کے دکھا دے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم اگر نہ بنا دوں تو پھر مجھے رب نہ ماننا۔ اور فاروق رضی اللہ عنہ کے دل پر ضرب لگے، بہن سے معذرت کرنے لگی، کہنے لگے بہن آپ اندازہ لگاؤ دنیا کا یہ کتنا بڑا بیمار ہے اور کتنا بڑا یہ ظالم اور جابر بن کر کائنات کے محسن انسانیت کے سر کو تن سے جدا کرنے جا رہا ہے۔ عمر اتنا بگڑا ہوا تھا اور تمام کائنات کے تمام مریضوں کے روحانی مریضوں کے معالج کو، دو جہان کے سردار کو ختم کرنے جا رہا ہے عمر، لیکن جو قرآن کریم کو دل کے کانوں سے سنتا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، قرآن اس کے اوپر یوں ہی اثر کر کے دکھاتا ہے۔ ہم سال ہم قرآن کریم کو کھولنے کی نوبت ہمیں نہیں آتی، ہم نہیں پڑھتے نہیں دیکھتے قرآن کریم کو، تبھی تو اتنے ذلیل ہوئے پڑے ہیں، پریشان ہوئے پڑے ہیں۔ اور فاروق رضی اللہ عنہ نے بہن سے کہا بہن مجھے محمد کے دروازے پر لے جاؤ۔ بہن نے کہا نہ بھائی، یہ عشق کا اصول ہے، یہ عشق کے اصولوں میں سے اصول ہے۔ عشق کے سفر میں اگر کوئی سفر کرے گا تو تنہا سفر کرے گا، کسی اور کو ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔
عشق و محبت کے تمہارا وہ پہلے والا جو سفر تھا نا، وہ دشمنی کا سفر تھا. اب دشمنی کا سفر دوستی میں تبدیل ہو گئے. یہ سفر اب تمہیں اکیلا چل کر میرے آقا کے پاس جانا پڑے گا. میرے آئے بغیر میں نہیں آؤں گی تمہارے ساتھ. عمر فاروق رضی اللہ عنہ گوجر قدموں کے ساتھ نکلے ہیں. رات کا 2:30 بجے کا ٹائم. چلتے چلتے جب دور سے محمد مصطفیٰ کا نورانی گھر نظر آنے لگے. وہ گھر نظر آیا کہ جہاں پر اسرائیل کو بھی اجازت لینا پڑتی ہے. جبریل بھی وہاں اجازت لے کر داخل ہو سکتا ہے، اجازت سے بغیر نہیں داخل ہو سکتا. باہر دیکھا کہ ایک اسلام کا ایک شائن صفت نوجوان محمد مصطفیٰ کے گھر کے آس پاس گھوم رہا ہے اور پھر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، پہرہ داری کر رہا ہے پر ہاتھ میں لے کر. اور فاروق جب قریب گئے تو دیکھا کہ وہ کون تھا. وہ محمد مصطفیٰ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہوتے جو محمد مصطفیٰ کے گھر کا پہرہ دے رہے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ عمر نام سے تو دشمن سمجھا جاتا تھا نا. عمر کسی کوئی دوستی کے لیے تو نہیں آ رہا تھا، دشمنی کے لیے آ رہے تھے. تو حمزہ رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے. اللہ کے رسول سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں. دروازہ کھلا لگایا. عمر فاروق قریب آ گئے. حمزہ بھی تو سید الشہداء تھے نا، دو جہان کے سردار کے چچا تھے نا. انہوں نے سوراخ سے دیکھا کہ عمر جس مقصد اور جس غرض کے لیے آئے ہو، اگر تمہارا آنا اچھا ہے، تمہاری نیت اچھی ہے، تجھے مبارک ہو، ویلکم، آ جا. اگر بری نیت لے کر آئے ہو، جو تلوار تمہارے ہاتھ میں ہے، اسی تلوار سے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بوری میں بند کر کے تیرے باپ ابو جان کے پاس تجھے پہنچا دیا جائے گا. تم نے کیا سمجھا ہے کہ یہاں پر محمد اکیلا ہے؟ یہ وہ دربار ہے کہ جہاں اسرائیل کو بھی اجازت لے کر اسرائیل بھی داخل ہو سکتا ہے، یا جبریل بھی اجازت لے کر داخل ہو سکتا ہے. تم کون ہوتے ہو محمد کے دروازے میں بغیر اجازت داخل ہوئے؟ محمد مصطفیٰ نے حمزہ اور عمر کی آواز سنی. جب فرمایا، حمزہ چچا جان چھوڑو، آنے دو اسے. آپ سمجھ گئے تھے شاید، یا میرے آقا کو جبریل نے بتا دیا تھا کہ عمر جس مقصد اور جس غرض کے لیے وہاں سے نکلے تھے، اس مقصد اور غرض کے لیے نہیں آ رہے. یعنی عمر سر کاٹنے آئے تھے، سر کاٹنے نکلے تھے، اب سر کٹوانے بیٹھ گیا ہے. اس نیت سے نہیں آ رہے، کسی اور سے نیت سے آ رہے ہیں. میرے آقا نے کہا، حمزہ خل الطریق، مرحبا بعمر، آجا عمر. عمر فاروق رضی اللہ عنہ داخل ہو گئے. داخل ہوتے ہی تلوار کو پھینک دیا ہے. میرے آقا کے قدموں پر لپٹ گئے. فرمایا، آقا جس مقصد کے لیے سر کاٹنے کے لیے نکلا تھا، اب سر کٹوانے بیٹھ گیا ہو. سر تن سے جدا کرنے کے لیے نکلا تھا، اب سر دینے کے لیے آ بیٹھا ہو. فرما دیجئے کیا کہنا چاہتی ہے میرا آقا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا مقصد ہے آپ کا، کیا چاہتے ہیں آپ؟ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ فرماتے، اسلام قبول کرنا کیا ہے یا رسول اللہ، بس آپ کے غلامی میں آنا چاہتا ہوں. اسلام کیسے قبول کرتے ہیں بتا دیجئے مجھے. اللہ کے رسول نے فرمایا، قل اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد عبدہ ورسولہ. حضرت فاروق نے اپنی توتلی زبان میں جب کلمہ پڑھا تو صحابہ کرام جتنے وہاں پر موجود تھے، یہ فجر کی نماز کے قریب کا وقت تھا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ فجر کی نماز سے باقی رہ گیا تھا. یہ وہ ٹائم تھا. التکبیر التکبیر، اللہ اکبر کی آواز صدائے گونجی آسمان میں، فضاؤں میں. فرشتوں نے کیا منظر دیکھا ہوگا اس وقت، کیا خوشی کی دوڑی تھی فرشتوں کے درمیان. بس آپریشن کا اتنا ہی وقت لگ گیا تھا. اذانیں ہو گئی فجر کی. میرے آقا نے چند گفتگو کی عمر فاروق کے ساتھ، پھر عرض کرنے لگے، پھر فرمانے لگے، عمر باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا، یہ فجر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا. عمر فاروق نے جا کر وضو بنا لیا. میرے آقا نے بھی وضو بنا لیا، صحابہ کرام نے بھی وضو بنا لیے. تو عمر
میں قربان جاؤں تیری قسمت پہ، تیری زندگی کی پہلی نماز ہے جو میرے آقا کی پیچھے اب ادا کر رہا ہے۔ نماز کا وقت ہونے لگا، اللہ کے رسول نے سنتیں پڑھنے کے لیے کہا، صفیں بھی سیدھے ہونے لگی۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھنی ہے، پر کہاں؟ میرے آقا نے فرمایا عمر یہی میرے گھر کے اندر۔ فرمایا کیوں؟ یہ بیت اللہ جو بنایا گیا ہے، اللہ کا گھر جو بنایا گیا ہے عبادت کے لیے، تم آپ کے گھر میں کیوں نماز پڑھتے یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تیری قوم رکاوٹ بن رہی ہے، مجھے بیت اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھنے دیتی۔ اور فاروق نے عرض کیا آقا پہلے میں رکاوٹ بن رہا تھا، وہ ساری رکاوٹیں ٹوٹ گئی، اب آج میں تیری غلامی میں آیا ہوں، تیری پیچھے چل کر آج کی جماعت، فجر کی جماعت آج بیت اللہ اور حرم کے اندر ہوگی۔ میں آپ سے پہلے جاؤں گا اور بیت اللہ کا دروازہ کھول دوں گا اور اعلان کروں گا کہ اگر کوئی ہے رکاوٹ پیدا کرنے والا میرے آقا کے آگے تو آ جائے۔ اور فاروق اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے عمر میں وضو بنا کے آ جاتا ہوں، آپ چلے جائیں۔ فرمایا ایک ساتھ چلتے ہیں، میرے آقا آگے آگے اور فاروق آگے پیچھے پیچھے چلتے حرم پاک میں۔ بیت اللہ کا دروازہ کھولا، کسی اونچی جگہ پر چڑھ گئے، اعلان کر لیا او ابو جہل، او ابو لہب، او عتبہ اور شیبہ اور او مکہ کے بیماروں، کافر مشرکوں، اسلام کے ساتھ جو دشمنی مول لی تھی وہ دشمنی میری آقا کی محبت میں بدل گئی ہے۔ اگر تم میں سے کسی نے اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہے، آ جاؤ آج عمر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ایک پاؤں کے ٹھوکر سے تمہاری تجیاں اڑا دوں گا۔ اگر کسی نے اپنے بیویوں کو بیوہ بنانا ہے، آ جاؤ آج عمر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں میں تمہارا چیتا پھراؤں گا، تمہارا بیجا اڑاؤں گا۔ سب چھپ گئے، عمر کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول آگے کھڑے ہو گئے۔ عمر کی زندگی کی پہلی نماز تھی جو حرم پاک کے اندر میرے آقا کے پیچھے اس کی امامت میں نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو گئی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن ہشام۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین اس اسلام کے ساتھ مجھے اور آپ کو یہی دوستی اور یہی محبت نصیب فرمائے کہ جس نے پھر اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا معیار قائم کر لیا پوری دنیا کے اندر۔ 22 لاکھ مربع کا حاکم بن کر خود ایک دن عید کا دن تھا، آپ ننگے پاؤں عید کی نماز کی طرف مسلے کو بغل میں لگا کر عید کی نماز کی طرف ننگے پاؤں جا رہے، جوتے بغیر، پاؤں میں کوئی جوتی نہیں۔ ایک شخص نے کہا امیر المومنین آپ ننگے پاؤں جوتے کے بغیر آپ عید پڑھنے جا رہے ہیں؟ فرمایا جی ہاں، میری تنخواہ اتنی تھوڑی سی ہے کہ میرے بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے کافی نہیں ہوتی وہ تنخواہ، بمشکل کافی ہو جاتی ہے، کفایت کرتی ہے وہ تنخواہ، لہٰذا میرے پاس پیسے نہیں بچتے کہ میں اپنی عید کے لیے جوتے خرید لیتا، جوتے بھی میرے پاس نہیں ہیں۔ اس شخص نے کہا امیر المومنین آپ تو بادشاہ ہیں، بیت المال کی کنجی اور چابی آپ کے پاس ہے، آپ لے لیں اپنے لیے کچھ پیسے، اس کے جوتے لے لیں اپنے لیے۔ اس نے کہا اگر میں بیت المال کے پیسوں کو لوٹائے بغیر میرا انتقال ہو گیا، قیامت کے دن عمر کا بوجھ تو اٹھائے گا، ان پیسوں کا جواب اللہ کو تو دے گا؟ اس نے کہا امیر المومنین میں اللہ کو جواب نہیں دے سکتا۔ ننگے پاؤں کئی دنوں تک ننگے پاؤں چلتے رہے۔ حکمران ایسے ہوتے ہیں، آج کل تم نہیں دیکھ رہے تمہاری عوام اور پبلک کس طرح پس رہی ہے تمہاری ان ریاستی اداروں کی وجہ سے۔ چینی، تمہاری یہ چینی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حکمران ہیں اور قلمدان ہمارے ہاتھ میں ہے۔ با اثر لوگ، پیسے والے لوگ 6-6 7-7 لاکھ میں چینی کے پرمٹ خرید کر بائی روڈ یہ گاڑیاں اور یہ بسیں جا رہی ہے۔ تمہارے حکمران کہاں سو رہے ہیں؟ وہ اپنے لیے جوتے نہیں لے سکتے تھے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، وہ اللہ سے ڈر کر دنیا سے چلے گئے، اور تم نے اللہ کو غافل سمجھ لیا ہے اور اللہ تمہاری باری میں سویا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے عاجز ہو گیا ہے۔ آج اس کرسی پر تم بیٹھے ہو، کل یہ کرسی تمہارے نیچے نہیں رہے گی۔ اللہ تم سے غریبوں کے بارے میں، ایک ایک غریب کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا، یہ چینی تم کہاں بیچ رہے تھے اور کہاں بیچ رہے تھے؟ تم اندھے ہو؟ اس دن میٹنگ بلائی گئی تھی کسی دفتر کے اندر دکانداروں کی، بھائی کیا بنا، کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟
کہتے جی دکانداروں سے کہا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ تم تعاون کیجیے، آپ حضرات ہمارے ساتھ تعاون کیجیے. بھئی ہم کیا تعاون کریں؟ تم چینی کو ذخیرہ کر کے عوام پر مت بیچو. عوام جب تنگ آ جائے گی، پبلک تنگ آئے گی، پھر روڈوں پر نکلیں گے، پھر اوپر سے پرمٹ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور بائی روڈ چینی کا جانا ختم ہو جائے گا. یہ بھی عجیب بات ہے یار. عوام سے تم اس قسم کے تعاون مانگتے ہو. ہم پہلے سے ہم مر رہے، چینی نہیں مل رہی. کبھی آٹے کا مصنوعی بحران آ جاتا ہے، کبھی چینی کا مصنوعی بحران آ رہا ہے. ان حکمرانوں کی تاریخ کو پڑھتے ہوئے تم اندھے بن جاتے ہو. کیوں نہیں پڑھتے ہو ان کی تاریخ؟ تم کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ اللہ آئے گا ایک دن تمہاری زبان کو گدی سے کھینچ کر تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا. تمہیں کینسر جیسے مہلک برس کے اندر اللہ مبتلا کر دے گا. تم مالداروں کے بیٹے مالدار ہوتے چلے جا رہے ہیں، غریب پستا چلا جا رہا ہے. غریب کی حالت کو دیکھ کر بھی تم ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ایسے ظالموں کو ہدایت نصیب فرمائے. اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے، اللہ ان کو بڑے سے بڑے مہلک برس کے اندر مبتلا کر کے دکھا دے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حامی و ناصر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.